बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान और पीटीआई की मुल्क दुश्मनी के मज़ीद सबूत जो हैं वो सामने आ गए हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन और दो सूबों के वज़रा की जो टेलीफोन पर गुफ्तगू है वो लीक हो गई है। क्या ये इनफरादी फ़ेल है कोई, या फिर कोई मुनज़्ज़म साजिश थी ताकि IMF का जो प्रोग्राम है कर्जा बहाली का और जो किस्त जारी होने वाली थी उसको रोका जा सके, उस प्रोग्राम को सबोताज किया जा सके, इस पर बात करेंगे। और फिर जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं KP वाले तैमूर झगड़ा साहब, उन्होंने आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी की है, अल्लाह से किया गया वादा तोड़ा है, हलफ की खिलाफ वर्जी की है। ना सिर्फ उन्होंने खिलाफ वर्जी की है बल्कि वो लोग जिन्होंने ये फैसला किया कि ये ख़त लिखा जाएगा मिफ्ता इस्माइल को, वज़ीर ख़ज़ाना को, और फिर वो लीक किया जाएगा, उन तमाम ने, ज़ाहिर है वो अभी तक उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके इस्तीफ़े कौमी असम्बली से मंजूर नहीं हुए, वो अपने हलफ के पाबंद हैं। वैसे भी अगर किसी का ओहदा ख़त्म हो जाता है तो जो उसने हलफ उठाया होता है उसकी पासदारी ज़रूरी होती है। अब ये मुनज़्ज़म साजिश कैसे है, इस पर हम बात करेंगे। अपने पिछले व्लॉग्स में मैंने दो चीज़ें आपके गोशगुजार की थी। एक तो यही खत वाली बात, और उसके बाद दूसरी वो मैंने कहा था कि लोकां नूं लोकां ने दी ते गगड़ी ने जोकां दी। ते खान साहब को तो अपने इक़्तिदार के सिवा या अपनी ज़ात के सिवा कुछ और नज़र नहीं आता, तो वो कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए। ना उनके नज़दीक मुल्क मुकद्दम है, ना इस मुल्क का इस्तेहकाम और मईशत मुकद्दम है। उन्हें अपनी ज़ात के सिवा कुछ नहीं नज़र आता। वो कुछ खुशामदियों में घिरे हुए हैं और उन्होंने उनका कद काठ और बुत एक बना दिया है, और खान साहब उस मज़े में हैं, उस नशे में हैं। और वो, लेकिन मैंने ये कहा था, जिक्र किया था कि कुछ इतलात ऐसी हैं कि बावजूद इसके कि ये ख़त लिखा गया तैमूर झगड़ा की तरफ से और फिर वो लीक भी किया गया, इसके बावजूद हुकूमत को ये तवक्को है कि जो IMF का प्रोग्राम है वो बहाल हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, वो बेहतर हुआ कि 1 अरब 17 करोड़ रुपए की किस्त जो है वो इसी हफ्ते इम्कान है कि पाकिस्तान को वसूल हो जाएगी। मंजूरी दे दी गई है, आज ही हुआ है ये सारा कुछ। ये 2-3 दिन से बड़ा IMF को रोकने की कोशिशें हो रही थी PTI की तरफ से कि किसी तरीके से पाकिस्तान का जो है वो दिवालिया हो जाए पाकिस्तान। बहरहाल अल्लाह का शुक्र हुआ। अच्छा, ये 1 अरब 17 करोड़ की बात नहीं है, बात ये है कि ये दरअसल एक तरह से सर्टिफिकेट है कि पाकिस्तान की मईशत बहाली की तरफ जा रही है। अगर IMF के तहत कोई प्रोग्राम होता है, कर्जा मिलता है, तो पूरी दुनिया में ये पैगाम जाता है कि पाकिस्तान की मईशत इस काबिल है कि ये पैसे हमारे जो कर्ज है ये वापस कर देगा। ये मामला होता है कि हमने कुछ शराइत रखी है कि ये कर दो, और उसके बाद आपके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे कि आप हमें वापस कर देंगे। उसके नतीजे में जो दीगर रियासतें होती हैं, जैसा कि अभी बहुत सारी रियासतों ने रोका हुआ था, IMF प्रोग्राम की बहाली के साथ मशरूत किया हुआ था, उन्होंने अपने फंड्स को, अपनी इमदाद को, जो भी आप उसको नाम दे लें, तो वो अब वर्ल्ड बैंक से लेके एशियाई तरक्याती बैंक तक, UAE, कतर, सऊदी अरब, वहाँ से जो रकमें वादे किए हुए थे जिन रकूम की, वो रकूम जो है वो अब पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएंगी। अगर IMF वाला प्रोग्राम नाकाम हो जाता, खुदा न खास्ता बहाली ना होती या किस्त ना मिलती, तो फिर आप इस मुल्क का जो हाल है, श्रीलंका तो अभी वो हाल हुआ ही नहीं ना। आप 2-3 साल पीछे चले जाए, जब लबनान ने डिफ़ाल्ट किया है, उसके बाद देखें वहाँ क्या बुरा हाल है। और वहाँ जो 400 समथिंग जो फीकस माहाना आमदनी थी वो $100 से भी नीचे आ गई हुई है। तनख्वाहें तकरीबन 90% कट लगे हुए हैं वहाँ पे। जो दरामदात के लिए उनके पास पैसे नहीं है। इतना बुरा हाल है उस मुल्क का। और ये खान साहब जो हैं और इनका जो टोला है, ये इस तरफ लेके जाना चाह रहा था, सिर्फ इसलिए
کہ یہ حکومت ناکام ہو جائے، ہم کہہ سکیں لوگوں کے پاس جا کے کہ یہ دیکھیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ ساری چیزیں لیک ہو گئیں، سامنے آ گئی، ان کے چہرے کھل گئے. اور دوسری بات میں نے یہ کی تھی کہ جو نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے، تو وہ وہاں قابل سماعت نہیں ہے میرے خیال میں. اس کی وجہ یہ میں نے بتائی تھی کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کا وہ عبوری حکم ہے، انٹرم آرڈر ہے، ابھی زیر سماعت ہے، زیر التوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں وہ مقدمہ. اور ویسے بھی وہ جو انہوں نے جو بیان حلفی کہہ لیں آپ یا یقین دہانیاں جو تھی وہ لاہور ہائی کورٹ کو کروائی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے؟ یہی آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جناب وہ تو ابھی زیر التوا معاملہ ہے، اس میں ہم کیسے مداخلت کر کے اس کیس کو سن سکتے. وہ درخواستیں انہوں نے جو ظفر علی شاہ صاحب کی طرف سے دائر کی گئی تھی، درخواستیں نہیں درخواستی تھی، تو وہ خارج کر دی. اور دوسرا جو خان صاحب کے خلاف توہین عدالت والا معاملہ ہے، اگرچہ پیمرا کا جو نوٹیفکیشن تھا وہ معطل کر دیا ہے چند دن کے لیے، اگلی تاریخ تک چیف جسٹس اطہر منیلہ صاحب نے، لیکن علی ظفر صاحب جو وکیل ہیں عمران خان کے، ان پہ انہوں نے یہ واضح ضرور کر دیا ہے کہ خان صاحب نے جو بیان دیا ہے زیبا چودھری کے خلاف، جو دھمکی دی ہے، وہ بظاہر وادی نظر میں یعنی ان کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ توہین عدالت بنتی ہے. اب 5 رکنی بینچ جو ہے وہ 31 اگست کو اس کیس کی سماعت کرے گا. اور مجھے یہ لگ رہا ہے جو موڈ پچھلی سماعت پہ میں نے اپنا تجزیہ دیا تھا آبزرویشنز کی بنیاد پہ کہ خان صاحب، اور شوکاز نوٹس کی بنیاد پہ کہ خان صاحب کو وادی نظر میں انہوں نے ملزم کے مجرم ٹھہرا دیا ہے. اب فرد جرم وغیرہ کی کارروائی آگے چلنی ہے. تو اطہر منیلہ صاحب کی جب سربراہی میں یہ بینچ بنا تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ آبزرویشنز کے بعد یا ابھی 31 کو پتہ چلے گا. لیکن آج اطہر منیلہ صاحب نے جو اشارہ دیا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ وہ ہم خیال ہیں دیگر ججز کے جنہوں نے پہلے 3 رکنی بینچ جو تھا، بلکہ پوری کورٹ نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس پہ نوٹس لینا چاہیے. تو وہ پوری اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہم خیال ہے. حالانکہ اطہر منیلہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم تنقید سے گھبرانے والے نہیں، عام طور پہ وہ توہین عدالت کی کارروائی سے اوائڈ کرتے ہیں. لیکن اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے پاس صرف ایک ہی چارہ رہ گیا کہ وہ اپنے اس بیان پہ باضابطہ طور پر معافی مانگ لیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، آئندہ کے لیے محتاط رہنے کی یقین دہانی کروائیں اور اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑیں. مجھے یہ لگ رہا ہے، مجھے اس سے یہ لگ رہا ہے. اچھا، اب آتے ہیں جناب اس طرف جس کا میں نے ذکر کیا، منظم سازش یا انفرادی. اب مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس کا جناب جو آرکیٹیکٹ ہے وہ شوکت ترین ہے. اور بھائی میرے، اور بولے بادشاہ، اور نہ تینوں سیاست آندی ہے، نہ تینوں معیشت دا کوئی پتا، ملک دا تو بیڑا غرق کر دیتا. اور بھائی میرے، یہ ایک منظم سازش تھی، آرکیٹیکٹ وہ نہیں ہے. چیف آرکیٹیکٹ دیکھیں کون ہے اس میں، اجلاس کہاں ہوا تھا، ساری چیزوں کا پتہ ہے ان کو، بتا نہیں رہے. بنی گالہ میں اجلاس ہوتا ہے، سارے اس میں شریک ہوتے ہیں، یہ جو بھی ان کی کچن کیبنٹ اور فواد چودھری اور پتہ نہیں کون کون اور شوکت ترین اور دیگران، وہ وہاں بیٹھتے ہیں. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب انہوں یہ فنڈ نہیں لین دینے، IMF تو پیسے ملنے نہیں چاہیے انہوں، یہ فیصلہ ہوتا ہے. 25 اگست کو یہ خبر جو ہے، جو فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، یہ لیک کرتے ہیں فواد چودھری صاحب کامران شہاد کے پروگرام میں. اور وہاں کہتے ہیں کہ وہ آپ نے سنا ہوگا، اس میں ویلاگ بھی میں ذکر کر چکا پچھلے ویلاگ میں بھی، کہ جناب یہ IMF کے پاس جا رہے ہیں، اگر KP اور پنجاب حکومت انکار کر دیں وہ جو وعدہ کیا ہوا ہے سرپلس والا کہ 1 خرب سم تھنگ کچھ ارب روپے جو ہیں وہ KP نے واپس کرنے ہیں، وفاق کو دینے ہیں، اور 4.5 خرب جو ہے وہ پنجاب حکومت نے دینے ہیں، باقی 2 صوبوں نے بھی دینے ہیں. تو وہ اگر انکار کر دیں پنجاب اور وہ، تو پھر یہ کیسے پروگرام ان کا، IMF تو انکار کر دے گا کہ جناب ہمارے تو پیسے واپس نہیں آ سکتے. تو وہ کامران شہاد صاحب پوچھتے ہیں کہ پنجاب بھی انکار کر دے؟ ان کو ہاں کر دے گا، کیونکہ یہ طے ہو چکا ہوا تھا کہ ایسے. وہ تو اللہ بھلا کرے، پنجاب حکومت کا، سیکرٹری خزانہ پنجاب کا، چیف سیکرٹری پنجاب کا اور وزیر اعلیٰ کا
اور محسن لغاری کا جو وزیر خزانہ ہے، ان سب کا یہ انہوں نے طے کیا کہ نہیں، یہ تو اسٹیٹ کا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر اس سے ہوتا ہے. تو انہوں نے تو بات ماننے سے انکار کر دیا. تیمور جھگڑا صاحب فنکار بن گئے. اب وہ جو آڈیوز ہیں وہ آپ دیکھیں، وہ محسن لغاری صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، وہ حصہ ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں. اس سے ہماری اسٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا سر. میں پاکستان ایز اے اسٹیٹ سفر بیکاز آف دس. وہ شوکت ترین کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ یہ جو خط لکھوا رہے ہیں کہ جناب ہم نے جو انڈرٹیکنگ دی تھی وفاقی حکومت کو اس سے اگر مکر جائیں یہ تو اسٹیٹ کا نقصان ہو جائے گا، ریاست کے خلاف نہیں معاملہ چلا جائے گا. تو وہ شوکت ترین صاحب آگے سے کیا فرما رہے ہیں، آخر سے وہ بتاتے ہیں کہ جناب ہاں یہ ہے وہ ہے. خان صاحب کو انہوں نے وہ گالیاں بھی دیتے ہیں، سالے کا لفظ تو وہ کئی دفعہ استعمال کرتے ہیں، وہ گندی گالی بھی پنجابی میں جو ہوتی ہیں وہ بھی دیتے ہیں بیچ میں. اور یہ کہتے ہیں جناب دیکھیں دہشت گردی کے مقدمے درج کروا رہے ہیں ہمارے خلاف، ہمارے لیڈر کے خلاف، تو پھر یہ ان کو ہم آرام سے معاملات چلانے دیں. نہیں ایسے نہیں ہوگا. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی آپ سن لیں. دیکھو یہ تو ضرور ہوگا. شوکت ترین صاحب مان رہے ہیں کہ ہاں جی اس سے ملک کو نقصان ہوگا، یہ ریاست مخالف کام ہوگا جو ہم کرنے جا رہے ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں. اس کے بعد پیچھے رہ کیا جاتا ہے. لیکن کیونکہ خان صاحب ہیں اور تیمور جھگڑا کے ساتھ جو ان کی ہے ریکارڈنگ، اس سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور وہ اس کو لیک کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم اس لیٹر کو سوشل میڈیا پہ لیک کر دیتے ہیں. یہ بھی بات بھی ہو رہی ہے. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں سوچیں گے کہ آئی ایم ایف کو بھی اس کی کاپی بھیجنی ہے یا نہیں بھیجنی. وہ چیئرمین صاحب سے یعنی عمران خان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ کاپی اس کو ہی بھیجنی ہے کہ بس میڈیا کو لیک کر دیتے ہیں. آئی ایم ایف والوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا جناب کے پی اور پنجاب نے، دو صوبوں نے انکار کر دیا پیسے دینے سے جو ہمارے ساتھ ان کا ایک کمٹمنٹ تھی وفاقی حکومت کے ذریعے. تو پھر ہم قرضہ کیوں دیں، پیسے کیوں دیں، رکاوٹ ڈالنے کی کوشش. اور وہ جو ہیں تیمور جھگڑا صاحب بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو آئی ایم ایف کا نمبر 2 ہے اس کے ساتھ میری بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور پھر میں ان کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں کہ جناب ہم نے پیسے نہیں دینے، یہ بلیک میلنگ ہے. تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے تو پہلے بھی نہیں دینے تھے پیسے، یعنی میں نے تو پہلے بھی نہیں دینے تھے پیسے. یہ کہہ رہے ہیں اب سلاب کا بہانہ بنا کے تو ڈٹ جاؤ، کر دو. اور جو یہ پوری جو پی ٹی آئی ہے اس کے جو بھونپو ہیں، اسد کیسر، فواد چودھری، یہ وہ عباسی اور فراں اور ٹنگڑا، وہ سارے اس کام پہ لگ گئے کہ یہ ٹیلی فون کو ٹیپ ہوا، اس بات پہ لگ گئے. اور بھائی میرے بات ہوئی ہے وہ کٹ اینڈ پیسٹ ہے یا جیسے بھی ہے، وہ ایک واقعات شہادت کڑی سے کڑی مل رہی ہے. جرم کا کھرا جو ہے وہ عمران خان کی طرف جا رہا ہے، پی ٹی آئی کی طرف جا رہا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹیلی فون کو ٹیپ ہوئے، خط اور یہ جو آڈیوز، ٹیلی فون گفتگو، فواد چوری کا بیان، بنی گالہ میں اجلاس، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک مہر لگا رہی ہیں اس بات پہ کہ یہ ایک منظم سازش تھی. یہ ایسے نہیں تھا کہ جناب ہوا میں، باقاعدہ سوچ بچار کر کے کہ اس سے ملک کو بھی نقصان ہوگا. لیکن کوئی گل نہیں، کیونکہ خان صاحب جڑے نے 2014 میں بھی انہوں نے ایسے اعلان کرتے پھر رہے تھے کہ جناب فلان جگہ معاہدہ ہوا تو ہم حکومت میں آگے تو نہیں مانیں گے، خودکشی کر لوں گا میں، آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. یہ وہی خان صاحب ہے. اللہ کا شکر ہے، وہ میں نے کہا تھا کہ مملکت خداداد ہے پاکستان، اور بہت سارے لوگوں کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت خود فرما رہے ہیں. اور ایسے چہروں سے جو گھنونے کردار ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں ان لوگوں کے. لیکن ان کو جو ان کے مقلدین ہیں وہ نہیں مانیں گے اس بات کو. وہ میں نے پہلے بھی کہا ہوا کہ لوگ تو یہ جھوٹے نبیوں کے بھی پیروکار رہے ہیں یہاں پہ. یہ خان صاحب اسی طرح کا کوئی بت بن گیا ہوا ان کا. بہرحال یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ منظم سازش ہے. اور جو فون ٹیپ کرنے کی بات اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب غیر قانونی طور پر جو لوگوں کے فون ہیں وہ ٹیپ کیے جا رہے ہیں اور یہ کام سر عام ہو رہا ہے. اور بھائی ذرا پیچھے جائیں، خان صاحب کی بات سنیں. خان صاحب کیا کہتے رہے ہیں؟ خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ چور ہیں، ایجنسیوں کو سب پتہ ہوتا ہے، ایجنسیاں ٹیلی فون ٹیپ کرتی ہیں،
मेरा टेलीफोन भी टेप होता है। उस वक्त भी मैंने कहा था खान साहब ये गैर कानूनी काम है जिहड़ा तुसीं बड़े फखर नाल बयान कर रहे हो। अब यही बात मैंने ये बार बार कहा है कि जो इन्होंने कहा हुआ है इनके सामने आना है। अब टेलीफोन वाली बात भी सामने आ गई, ठीक है अगर इलीगल है गैर कानूनी है, लेकिन वो साबित हो गया कि ये लोगों ने इन्होंने एक मुनज़्ज़म साजिश की इस मुल्क के खिलाफ। और लेकिन आगे मजीद बात करने से पहले जो मैंने जिक्र किया था कि ख़ास तौर पर तैमूर झगड़ा का, अच्छा देखें मोहसिन लगारी जो है वो भी तो पीटीआई के हैं ना। आज उनके कद काठ इज्जत में जो इजाफा हुआ है, हत्ता कि पंजाब हुकूमत, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, वज़ीर आला जो इज्जत अवाम के दिल में पैदा हुई है, यानी इनके नज़दीक पाकिस्तान कोई चीज़ ही नहीं। यानी इमरान खान सबसे ऊपर इमरान खान, ये तो नौज़ बिल्लाह अल्लाह माफ़ करे कुछ ऐसी बातें भी कर गए हुए हैं पीटीआई वाले कि खान पता नहीं, वो एक खातून टीवी पे बैठ के कह रही थी, वो आपने भी सुना होगा कि जनाब हमें तो अल्लाह भी चुप नहीं करवा सकता, अल्लाह माफ़ करे अल्लाह माफ़ करे, और पता नहीं क्या क्या बातें की हुई है। खातून कह रही थी कि अल्लाह हज उमरा नहीं तो चलो मैंने इमरान का दीदार कर लिया तो मेरा फतह होगी, पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह माफ़ करे। इस तरह की बातें उनके मुकल्लिदीन इस तरह के हैं। तो बहरहाल वो अब मैं आ रहा हूँ उस तरफ जो हलफ की बात मैं कर रहा था। जो भी वज़ीर आला वज़ीर आज़म सब जब इक़्तिदार हलफ उठाते हैं, अरकान असम्बली भी हलफ उठाते हैं, वो भी ये कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और फिर कहते हैं सद के दिल से एक चीज़ का तो वादा सारे करते हैं कि पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। बहरहाल जो वज़रा हैं वफाकी वज़रा वो आइन के आर्टिकल 92 सब आर्टिकल 2 के तहत हलफ उठाते हैं, और सूबाई वज़रा और जो वज़रा आला होते हैं वो आइन के आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 5 और आर्टिकल 132 सब आर्टिकल 2 के तहत जो है हलफ उठाते हैं। इनकी इबारत जो है वो एक ही है, तकरीबन एक ही। तो हम आपको पूरा हल्फनामा दिखा रहे हैं स्क्रीन पर ताकि आपको पता चल जाए कि ये अल्लाह से किया गया वादा कैसे तोड़ रहे हैं और क्या क्या कितनी चीज़ें जो हैं उनकी वायलेशन की है उस कसम की जो इन्होंने अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के वो हलफ उठाया होता है। उसका जो आगाज़ है वो होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, और फिर वो कहता है कि मैं सद के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। आइन का आर्टिकल 5। अब बताएं कि ये पाकिस्तान के साथ वफादारी है या खान साहब के साथ वफादारी है? जो शौकत तरीन और पीटीआई के जो लोग हैं जिन्होंने ये फैसला किया कि IMF को रोकना है कि पाकिस्तान की फंडिंग ना हो, वो देखें वो कौन लोग हैं। और सैलाब में पाकिस्तान पहले ही डूबा हुआ है, सब कुछ तबाह हो गया उन लोगों का, पाकिस्तान का, और ये लोग मज़ीद ये चाह रहे थे कि मज़ीद नुकसान हो इस मुल्क का। और फिर वो कहते हैं कि वो आगे जाके हलफ में वो कहते हैं कि मैं बतौर वज़ीर जो भी वज़ीर हो वो अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी को ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून की मुताबिकत में हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, बहबूद और खुशहाली के मफाद में अंजाम दूंगा। खुशहाली का बेड़ा गर्क करने तुले हुए थे ये, इस्तेहकाम और बहबूद का बेड़ा गर्क करने के लिए तुले हुए थे। एक एक लफ्ज़ की वायलेशन हो रही है। और फिर वो कहते हैं कि आगे जाके कि मैं इस्लामी नज़रिया पाकिस्तान को कायम रखने के लिए कोशिश रहूँगा जो कि हमें पाकिस्तान की बुनियाद है। अच्छा आगे आता है कि मैं अपने ज़ाती मफाद को सरकारी काम या सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। इसका क्या मतलब? ये तो मफाद, ज़ाती मफाद, पार्टी के चेयरमैन के मफाद को तुमने मुकद्दम रखा है। इससे बड़ी वायलेशन हलफ की क्या होगी? अपने फैसले पे और ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दफा करूंगा, ये भी बात होगी। और आगे जो बात है वो भी एक बड़ी वायलेशन है। और आगे जाकर वो हलफ उठाते हैं वज़ीर साहब कि मैं हर हालत में हर तरह के लोगों के साथ बिला खौफ व रायत और बिला रग़बत व अनाद
قانون کے مطابق انصاف کروں گا. ٹھیک ہے, اوکے ہو گیا جناب. اور یہ کہ ہاں یہ بڑی اہم چیز ہے, یہ غور کیجئے, ایک ایک لفظ کی وائلیشن ہو رہی ہے, اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا, نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وزیر میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا, بجز جب کہ بحیثیت وزیر اپنے فرائض کی کما حقہ انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. یہ ہے پورا حلف. یعنی وہ اس کے علم میں جو چیز آتی ہے وزیر کے, وہ اس کو خفیہ رکھنے کا پابند ہے جب تک کہ یہ تقاضا نہ ہو ضروری کہ جناب اس کو بتا دیا جائے. جیسا کہ بجٹ کے اعداد و شمار بتانے ہوتے ہیں, کوئی عوامی بہبود میں فیصلہ ہوتا ہے, کوئی ملک کے لیے فیصلہ ہوتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ان کے نالج میں ہوتی ہیں جو بتانا ملک کے مفاد میں نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کے علم میں, کابینہ میں ہوتی ہے ان پہ بحث, اور وہ ان کو نہیں ریکارڈ پہ لایا جاتا, سامنے نہیں لایا جاتا. لیکن یہ کون سی چیزیں چھپاتے رہے کہ جناب جو 19 کروڑ پاؤنڈ جو آئے ہیں برطانیہ سے, ان کو کیسے غائب کرنا ہے. یہ چھپایا تھا نا انہوں نے, کابینہ نے خفیہ رکھا تھا اس چیز کو. وہ جو پکڑے گئے ہیں ملک ریاض والے یار, ان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ اس چیز کی بھی وائلیشن ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیک کر دیں گے سوشل میڈیا کو, یعنی دوسروں کو جو خفیہ رکھنے والی قسم ہے اس کو بھی توڑا ہے تیمور جگڑا صاحب نے, اور کہا کہ میں ان کو ویسے ہی بتا دوں گا IMF والوں کو, جناب ہم نے یہ خط لکھ دیا ہے. اور وہ لیک کیا بھی انہوں نے. اور جو مفتاح اسماعیل صاحب وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے خط لکھا ہے, ان کو وہ کہتے نہیں لکھا. چلو یہ کوئی بات ہی نہیں. بات یہ ہے کہ IMF کے نوٹس میں یہ چیز تھی یا نہیں تھی. یہ چیز ان کے نوٹس میں تھی کہ وفاقی حکومت کو KP حکومت نے ایک خط لکھ دیا ہے کہ جناب جو سرپلس والی بات ہے اسی نہیں دینے پیسے, اب سیلاب کا بہانہ کر لیں, جو بھی بہانہ کرنا ہے وہ کر لیں. وہ بہرحال چہروں سے اللہ تعالیٰ نے نقاب اتار دی ہیں. اب سمجھنا لوگوں کا کام ہے کہ جناب اس کو کیسے دیکھتے ہیں. وہ بہت سارے لوگ صفائیاں دینے والے آ گئے ہیں میدان میں, صفائیاں دی جا رہی ہیں, لیکن جو عرض میں نے کر دیا ہے اس سے یہ نکل نہیں سکتے. خان کی اس ملک کے ساتھ دشمنی اور صرف اپنی ذات کے لیے سوچنا جو ہے وہ اس پہ مہر تصدیق ثبت ہو گئی ہے ان واقعات سے. یار یہ کتنے ڈھیٹ لوگ ہیں. اب تیمور جگڑا صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مفتاح نے کہا ہے مجھے کہ جناب تو استعفیٰ دے, مطالبہ کی ہے پریس کانفرنس کر کے ملاقات کے بعد. ظاہر ہے پھر ملاقات کے بعد الگ بھی ایک پریس کانفرنس کی اس نے مفتاح اسماعیل نے, تو وہاں جو لو جی 2 مہینے تک ٹائم نہیں دیا PTI والے کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں خط لکھا تو فوراً ملک کا بیڑا کر رہے ہو تم لوگ. یار یہ کیا تانے دینے والی چیزیں ہیں. اب جگڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفتاح نے کہا کہ جناب جگڑا استعفیٰ دے. وہ اگر میں نے خط لکھا ہو ثابت کریں مفتاح, اگر ثابت نہیں کر سکتے تو وہ استعفیٰ دے. او بھائی خط لکھا نہیں لکھا, وہ جو خط ہے اس کے اثرات جو آپ چاہتے تھے کہ IMF تک بات پہنچ جائے وہ پہنچ گئی. خط جو ہے سوشل میڈیا پہ رلتا پھرا, مین اسٹریم میڈیا پہ نظر آتا رہا, پروگرامز ہوئے اس پہ, بحث مباحثے ہوئے, اور آپ لوگوں کو شرم ہی نہیں. یہ سب کو پتہ ہے. اس گفتگو سے جو وزراء کے درمیان ہو رہی ہے ایک سابق وزیر کے ساتھ, شوکت ترین کے ساتھ, اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ان کو پتا تھا سب کچھ کہ یہ ملک کے لیے تباہ کن ہے, لیکن انہوں نے کیا اس لیے کہ حکومت نو سے پریشان کرنا, حکومت نو چلنے نہیں دینا. او بھائی IMF کے ساتھ اگر حکومت دیوالیہ ہو جائے, الیکشن جیت کے تسی آ بھی جامو تو پھر کی فائدہ کرو گے تسی, کی ہوئے گا. پہلوں 3 سال 7 مہینے اس ملک کا جو تباہی اور بدحالی تھی وہ پتہ نہیں کداں کی ہویا کہ تھوڑے ہاتھ ایک بیانیہ آ گیا اور لوگ تھوڑے پیچھے لگ گئے, بک گیا تھوڑا سودا, لیکن ہن وہ سودا ریورس ہو رہا, واپس ہو رہا. یہ سمجھنے کی گل نا PTI والے بھی. لیکن یہ اس پہ تو ایک مور لگ گئی نا
کہ انہیں پاکستان کے ساتھ کچھ نہیں، کوئی ان کو سروکار نہیں پاکستان کی خوشحالی کے ساتھ، پاکستان کے استحکام کے ساتھ. اور وہ جو باتیں ہوتی رہی نا پتہ نہیں یہ ایٹمی اثاثے بھی پتہ نہیں محفوظ اس کے دور میں رہنے تھے یا نہیں رہنے تھے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آہستہ آہستہ منظر عام پر آئیں گی. جو پلاننگز جن کی تھیں وہ ساری ملک دشمن پلاننگز وہ سامنے آئیں گی. حکیم سعید دی گل یاد رکھیا کرو اور ڈاکٹر اسرار دی گل یاد رکھیا کرو. پہلے میں اس تھیوری تے یقین نہیں رکھدا سی، لیکن ہن جڑیاں چیزاں سامنے آ رہی ہیں اس تو بعد عمران خان دی جڑی میرے خیال دے وچ تھوڑی بہت وقت سی سیاست وہ بھی جاندی رہنی ہے. اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.